بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو اور بات ہوگی وہ یہ خرید و فروخت کے معاملے میں، یا خرید و فروخت کے جو مسائل شریعت میں ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بیع سلم ہے۔ بیع سلم، سلم ایک سودا کرنے کا طریقہ ہے جس کی شریعت نے کیا ہے، اجازت دی ہے۔ سلم سے مراد یہ کہ کسی شے یعنی کسی چیز کے خریدنے پر اتفاق ہو جائے اور اس کی قیمت دے دی جائے، لیکن خریدی ہوئی چیز بعد میں خریدار کے ہاتھ لگے۔ مطلب یہ ہوا کہ نقد پیسہ، رقم، قیمت فوری طور پر ادا کی جائے، اور جو سامان خریدا کیا ہے اس نقد پیسے سے وہ فوری طور پر نہ دیا جائے خریدار کو، بلکہ بعد میں مستقبل میں کوئی ایک الگ وقت متعین کیا گیا ہو، میعاد مقرر کی گئی ہو، اس میعاد میں وہ سامان یا وہ چیز خریدار کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو گویا کہ ایک قسم کا قرض ہے کہ میں تمہیں 1000 درہم ابھی دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے فلاں گھڑی دینا، لیکن وہ گھڑی مثال کے طور پر جو خریدی ہے وہ ابھی نہیں بلکہ 2 ماہ بعد یا 2 سال بعد کیا ہے مجھے دینا۔ اسے کیا ہے، سلم کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں۔ اور اس طرح کی جو ہے خرید و فروخت یا سودا کرنا، بیع سلم، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے بعض شرطوں کے ساتھ۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت کی جائے گی۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہاں کے باشندے 1، 2 یا 3 سال پیشگی سودا طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی چیز کا پیشگی سودا کرے تو وہ ماپ، وزن اور مدت متعین کر لے، یہ حدیث کا معنی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ المکرمہ سے، تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ یسلفون فی الثمار، آپ نے دیکھا مدینہ کے باشندے 1 سال، 2 یا 3 سال کی پیشگی سے کسی چیز کا، کسی سامان کا یا کسی پھل کا سودا کر لیا کرتے تھے۔
اس حدیث میں لفظ ہے ثمار، ثمار یعنی ثمرہ، اور ثمرہ کہتے ہیں عربی زبان میں پھل کو۔ اور دوسری روایات میں طعام کا بھی ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، اور دیگر کچھ روایات ہیں جس میں کسی چیز کا ذکر نہیں، بس یہ ہے کہ وہ سلف یا سلم کے طریقے سے کیا ہے سودا کیا کرتے تھے۔ تو المہم مدینہ والے سلم سودا کیا کرتے تھے، اور 1 سال 2 سال 3 سال کی پیشگی کا سودا، اگر کھجور ہے تو کھجور کا سودا کیا کرتے تھے۔ کھجور حاصل کرنے کے 1 سال 2 سال یا 3 سال قبل پیسہ اس کی قیمت آج دے دی جائے، اور کھجور اپنے قبضے میں اپنے ہاتھ میں 1 سال یا 2 سال یا 3 سال بعد آئے۔ فوری طور پر وہ سامان ہاتھ میں نہ لگے جس کو خریدا گیا، لیکن پیسہ اسی وقت کیا ہے دے دیا گیا ہو، نقد پیسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا اہل مدینہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلف فی شیء، جس نے اگر کسی چیز کا پیشگی سودا کیا، یعنی سامان بعد میں ملے لیکن پیسہ اس کا نقد جو قیمت ہے وہ ابھی دے دے۔ کسی نے اگر کسی چیز کا پیشگی سودا کیا تو اسے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ نمبر 1 فی کیل معلوم، نمبر 2 وزن معلوم، نمبر 3 الی اجل معلوم، یعنی پیشگی سودا کرے تو ناپ، وزن اور مدت متعین کر لے۔ کھجور خرید رہا ہے یا چاول خرید رہا ہے تو اس کا ناپ ہو برابر، وزن معلوم ہو، اور اسی طرح مدت بھی متعین کر لے کہ ہاں 1 ماہ 2 ماہ یا سال 2 سال 3 سال بعد کیا ہے میں تمہیں یہ سامان دوں گا، لیکن نقد جو اس کی قیمت ہے وہ ابھی تم سے کیا ہے وصول کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وزن معلوم و کیل معلوم الی اجل معلوم، وزن معلوم ہو اس کا ناپ معلوم ہو، اور اسی طرح اس کی مدت کیا ہے متعین کر لے۔ اس حدیث سے کئی مسائل کیا ہے ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، سلم ایک جائز معاملہ ہے اور اس کی شریعت میں کیا ہے مشروعیت ہے، کیونکہ بیع سلم اہل مدینہ والوں کے درمیان آپس میں کیا ہے پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے کیا ہے اس پر اقرار کیا اور منع نہیں کیا، کیونکہ یہ سودا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، سودا خرید و فروخت کو حلال اور جائز کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت، سودے کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو اگر تم قرض کا معاملہ کرو، آپس میں کسی سے قرض لو یا کسی کو قرض دو میعاد مقرر تک، فاکتبوہ، تو تم اسے کیا ہے لکھ لیا کرو، صرف زبانی نہ رہے بلکہ اس قرض کو لکھ لو بطور ثبوت۔ تو ادھر ایک مقررہ میعاد تک کی اجازت ہے کہ مقررہ میعاد تک کا قرض تم نے لیا ہے تو اسے لکھ لیا کرو، اور بیع سلم بھی قرض کی ایک شکل یا ایک قسم ہے، یا اسی کی کیا ہے صورت ہے کہ انسان پیسہ دے دے ادھار کے طور پر، اور اس کے بدلے میں وہ پیسہ نہ لوٹائے، بلکہ جو پیسہ دیا ہے وہ اس نے کوئی چیز خریدی ہے، اور یہ چیز ادھار ہے، اسے کب دے گا؟ جو میعاد مقرر یا میعاد کیا ہے متعین ہوگی۔
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ سلف مضمون یعنی بیع سلم کو بیع سلف بھی کہا جاتا ہے، سلف یعنی ادھار، تو بیع سلم کو سلف بھی کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیع سلم یا بیع سلف جو مضمون ہو یعنی گارنٹی ہو اور میعاد اس کی مقرر ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو امت کا اس کی جواز پر اتفاق اور اجماع ہے، اور اس میں کیا ہے، اس قسم کے سودے میں بیع سلم، اس قسم کے سودے میں خریدار اور صاحب مال جو فروخت کر رہا ہے ان دونوں کا اس میں فائدہ اور مصلحت ہے۔ خریدار کے لیے فائدہ ہے کہ اسے یہ سامان، یہ چیز جو خریدی اس نے، جس کی قیمت ابھی دی، اور اس کو قبضے میں، سامان کو اپنے قبضے میں بعد میں آئے گا کچھ مہینوں بعد یا سال 2 سال بعد، تو خریدار کو یہ سامان کیا ہے، سستے میں مل جاتا ہے کیونکہ ادھار لے رہا ہے۔ اگر اسی وقت لینا چاہے تو قیمت الگ ہوگی، مختلف ہوگی، زیادہ ہوگی، تو اسے کیا ہے، سستے میں مل گیا ادھر۔ اور اسی طرح اگر مشتری، خریدار کا اس میں فائدہ ہے تو صاحب مال جو فروخت، بیع، سودا کر رہا ہے اس کا بھی اس میں فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے مال کو مزید اور اچھے سے بنانا، اسے ترقی دینا، یا کھیتی باڑی وغیرہ کا جو معاملہ ہے، پھل وغیرہ کا معاملہ ہے، اس کو سینچنا ہے، یا اس کے ساتھ دوسرے جو معاملات کرنا ہے، اس سب میں کیا خرچے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پہلے ہی وہ اس کی قیمت لے لے اور اس قیمت کو جو ہے اسی کی جو ہے سامان کی جو ہے اصلاح میں صرف کر دے، تو اس میں کیا ہے، خریدار کا بھی فائدہ ہے اور صاحب مال جو سودا کر رہا ہے ان دونوں کا کیا ہے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ شریعت نے اگر اس کی اجازت دی ہے تو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سامان یا جس چیز پر سلم ہوا یا سلف ہوا اس کی صفت بیان کی جائے، اور اس کی صفت بیان کرنے سے اس سامان کا عام تصور خریدار کے ذہن میں آ جائے، ایسا تصور کہ جس سے جہالت اور لا علمی اس کی کیا ہے، دور ہو جائے۔ مثال کے طور پر کھجور خریدنا چاہتا ہے یا کوئی اور پھل خریدنا چاہتا ہے، کوئی سبزی ترکاری خریدنا چاہتا ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوئی زمین خریدنا چاہتا ہے، کوئی اور چیز خریدنا چاہتا ہے، کپڑے خریدنا چاہتا ہے، برتن ہے خریدنا چاہتا ہے، تو یہ تمام چیز ہے جس کا نام تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیا شکل ہے، کس قسم کا لباس ہے، کس قسم کی گاڑی ہے، تو اس کی صفت بیان کر دے، عام تصور اس کا پورا بتا دے، اس کے ذہن میں اس سامان کا تصور ہو جائے، تب جو ہے سلم یا سلف کا معاملہ صحیح ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی ایک ایسا سامان ہو جس کا ذہن میں تصور کرنا اور اس کی صفت بتانا مشکل ہو، یا صفت بتانے سے وہ چیز خریدار کے ذہن میں تصور میں نہیں آتی، تو ایسی چیزوں کا، ایسے سامان کا سلم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ جو بیع سلم کی جو حدیث بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم، یعنی ایسے معاملے میں وہ سلف کرے یا سلم کرے کہ جس کا ناپ اور وزن معلوم ہو، یعنی ناپ وزن معلوم ہے تو اس کا تصور ذہن میں آ جائے گا۔ چاول کئی قسم کے ہوتے ہیں،
تو چاول کس قسم کا ہے یہ بھی بتا دے کہ ہاں یہ باسمتی چاول ہے، تو ذہن میں اس کا تصور آ جائے گا۔ ورنہ اگر یہ صرف کہہ دی جائے کہ جو ہے میں چاول پر جو ہے تمہارے ساتھ سودا کرتا ہوں، اس کی قیمت لے لو، اور مجھے 2 سال بعد جو ہے جب چاول تمہارے پاس آ جائے، اس کی پیداوار ہو جائے سال بھر بعد یا 2 سال بعد، مجھے وہ چاول دے دینا، تو ایسا کرنا کیا ہے درست نہیں ہوگا، کیونکہ صفت اس کی بیان نہیں کی گئی کہ وہ کس قسم کا کیا ہے چاول ہے۔ اگر چاول ایک ہی قسم کا ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو چاول کئی قسموں کے ہیں، تو اس کی قسم بتانا، اس کا عام تصور دینا خریدار کے ذہن میں، یہ کیا ہے اس میں پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سودا مؤجل ہو، نہ کہ معجل ہو۔ مؤجل یعنی بعد میں یہ سامان، یہ شے تمہارے ہاتھ میں، تمہارے قبضے میں آئے گی، ورنہ اگر فوری طور پر خریدنا ہوگا تو یہ کیا ہے جائز نہیں، یہ سلم نہیں بلکہ یہ ایک عام سودا ہو جائے گا۔ تو بیع سلم کے لیے ضرورت ہے کہ مؤجل ہو، اور مؤجل بھی کیا ہے ایک میعاد متعین ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے تم قیمت دے دو، آگے جب بھی مجھ سے ہوگا میں تمہیں دوں گا، نا، بلکہ میعاد متعین ہو، 1 مہینہ، 2 ماہ، سال بھر بعد، 2 سال بعد، 3 سال، 4 سال، میعاد متعین کرنا یہ بھی کیا ہے دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ رأس مال، قیمت مجلس عقد میں دے۔ اگر دونوں نے آپس میں سودا کر لیا اور جدا ہو گئے کہ سامان بعد میں دیا جائے اور قیمت بھی میں بعد میں دوں گا، تو یہ بیع سلم نہیں ہوگا۔ بیع سلم کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قیمت کیا ہے مجلس عقد میں دے، جو نقد ہے، پیسہ ہے، سامان کی قیمت ہے، اور جو سامان یا ہے چیز ہے اسے بعد میں جو میعاد متعین ہو، مقرر ہو، اس میعاد میں کیا ہے وہ صاحب، وہ جو ہے مشتری یعنی خریدار کے ہاتھ میں آئے اور اس کے جو ہے قبضے میں آئے۔ تو یہ 3 اہم شرطیں بیع سلم کے لیے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئیں تو ایسا سودا کرنا کیا ہے جائز ہوگا، اور اسے کیا ہے بیع سلم اور بیع سلف بھی کہا جاتا ہے۔ المہم حضرات، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں، چند اور مسائل پر جو ہے خرید و فروخت کے اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔